نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم فی الکلام المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص خطیب مسجد حاضہ فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا سید محمود شاہ صاحب زیدہ مجدہ امام مسجد حاضہ، دیگر سامعین ذی وقار، آج جس ذکر کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم معجزاتی سفر جس کو سفر معراج کہا جاتا ہے، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سفر معراج کے 3 مرحلوں کو نبی علیہ السلام کی 3 شانوں کی معراج کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سفر معراج کا نقطہ آغاز حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ نبی علیہ السلام کی بشریت کی معراج تھی، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک یہ نبی علیہ السلام کی نورانیت کی معراج تھی۔ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا نورانیت کی معراج کے بعد سدرۃ المنتہا سے آگے کا جو سفر لامکان کی بلندیوں تک ہے، وہ نبی علیہ السلام کی حقیقت کی معراج ہے۔ اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کا جو پہلا مرحلہ ہے، اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا۔ باقی 2 مراحل کا ذکر تفصیل کے ساتھ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، جس کو خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ واقع معراج النبی کے پہلے مرحلے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، اور باقی دونوں مراحل پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اور ان کا انکار کرنے والا شریعت کی روشنی میں گمراہ کہلاتا ہے، کیونکہ یہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام لامکان کی بلندیوں میں پہنچے اور سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ عموماً جب کوئی شخص سفر کرتا ہے تو اس کے متعلق 7 سوال ہوتے ہیں۔ سفر کس نے کیا، کس نے کروایا، کس وقت ہوا، کتنے وقت میں ہوا، کہاں سے شروع ہوا، کہاں ختم ہوا، اور 7واں سوال کہ سفر کا سبب کیا تھا۔ ان 7 سوالوں کا جواب قرآن کی ایک آیت کے اندر دیا گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ کس وقت؟ رات کے وقت۔ کتنے وقت میں؟ رات کا تھوڑا سا حصہ۔ کہاں سے؟ مسجد حرام سے۔ کہاں تک؟ مسجد اقصیٰ تک۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ 7 سوالوں کا جواب قرآن کی ایک آیت کے اندر موجود ہے۔ پھر واقع معراج النبی کی انفرادیت دیکھیے۔ عموماً جب کوئی شخص سفر کرتا ہے، بڑا آدمی، اس کے ماتحت لوگ سفر کی جزیات کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا وزیر اعظم صاحب یا بادشاہ سفر پر جائے تو اس کے وزیر اور مشیر بیان کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے، صدر صاحب نے، بادشاہ نے فلاں فلاں ملک کا دورہ کیا، فلاں فلاں ریاستوں میں گیا، فلاں فلاں آدمی سے ملا، فلاں فلاں معاملات کو دیکھا۔ لیکن
یہ ایسا معجزاتی سفر ہے کہ کیا حبیب خدا نے ہے اور بیان خود خدا فرما رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب اس بات کو جانتا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ واقع معراج النبی کو عقل کے ترازو پر تولا جائے گا، سائنس کے ترازو پر تولا جائے گا۔ مثلاً آپ دیکھیے، سائنس ٹائم اور سپیس کی بات کرتی ہے، وقت اور ہوا کی، فضا کی، اور سائنس کہتی ہے کہ واقع معراج النبی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو رب جانتا تھا کہ سائنس یہ بات کرے گی، تو سائنس کو بتانا تھا کہ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں سائنس کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ لوگ اس کو عقل کے ترازو پر تولیں گے کہ یہ بات تو عقل میں نہیں آتی کہ کس طرح رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا طویل سفر ہوا۔ تو رب کائنات نے اس سفر کا آغاز لفظ سبحان سے کیا، اور سبحان اس ذات کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، جس کی طاقت اور اختیار اور قوت میں کوئی کمی نہ ہو، اس کو سبحان کہا جاتا ہے۔ اور لفظ سبحان سے معراج کا پہلا مرحلہ بیان کر کے اللہ نے پیغام دیا کہ معراج کا دعویٰ میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا، میں اعلان کر رہا ہوں، میں نے کروایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم معجزاتی سفر، اس کا جو آغاز ہے وہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے، جو اس وقت حرم کے اندر شامل ہے، حرم کے اندر اس کی نشاندہی موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولہا بنایا گیا، براق پیش کی گئی، اور براق پر سواری سے پہلے شق صدر کا واقعہ ہوا۔ اب یہاں بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نبی علیہ السلام تو آرام فرما رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ میں نے سفر معراج پہ جانا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تو آپ آرام کیوں کر رہے تھے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ نبی اور امتی کی نیند ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے، میری نیند اور امتیوں کی نیند ایک جیسی نہیں۔ دوسرا جواب جو علامہ خفاجی نے لکھا نسیم الریاض کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سو رہے تھے اور آپ کو سفر معراج کا علم ہی نہیں تھا کہ میں نے معراج کے سفر پہ جانا ہے۔ تو علامہ خفاجی کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں تھا تو مجھے پتا تھا کہ میں نے آج سفر معراج پہ جانا ہے۔ کیسے پتا تھا؟ آقا کریم فرماتے ہیں سدرہ سے جب جبریل امین چلے، انہوں نے اپنے پروں کو پھڑپھڑایا تو میں نے ان کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز کو ام ہانی کے گھر میں سنا، اور مجھے اس بات کا علم ہوا کہ جبریل لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب یہاں ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جبریل کہاں سے آئے؟ سدرۃ المنتہا سے۔ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ یہ زمین سے آسمان تک کا 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 سال کی مسافت ہے، پھر دوسرے سے تیسرا اور 7 آسمانوں کی مسافت، 500 سال کا سفر، اس کے بعد جنت اور جہنم، پھر عرش الہی، اور پھر جا کر وہ سدرۃ المنتہا۔ کہاں سدرۃ المنتہا؟ کہاں ام ہانی بنت ابی طالب کا گھر۔ تو یہ پیغام تھا کہ جو نبی مکہ میں لیٹ کر سدرہ سے آنے والی صدا سن سکتے ہیں، غلام نبی پاکستان سے پکارے تو مدینہ طیبہ تو دور نہیں ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فرمایا پکارو تو صحیح۔ نبی علیہ السلام کو اس یقین کے ساتھ آقا کریم صداؤں کو سنتے ہیں۔ اس کے بعد شق صدر کا واقعہ ہے جو نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں 4 مرتبہ ہوا، اور وہ شق صدر یہ ہے کہ آپ کے سینہ اقدس کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، تشت میں رکھا گیا، اور اس دل کو زمزم کوثر و تسنیم سے دھویا گیا۔ اس کی بہت سی حکمتیں محدثین نے بیان کی، لیکن اس میں جو بات سمجھنے والی ہے، آج سائنس انسان کا دل نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں، مشین کے ذریعے انسان کی سانسوں کو بحال رکھتے ہیں۔ تو یہ جو شق صدر کا واقعہ ہے، اس کے اندر پیغام تھا میڈیکل کو، سائنس کو، کہ کل تم کہیں یہ نہ کہنا کہ سائنس کا یہ کمال یہاں عظمت رسول نہیں پہنچ سکتی، تم دل نکال کر مشین رکھ دیتے ہو، مشین سے مصنوعی سانس بحال رکھتی ہے، دیکھو میرے نبی کا دل تشت میں رکھا ہوا ہے۔ اور آقا کریم کیا فرماتے ہیں
کہ یہ واقعہ قرآن میں نہیں ہے، یہ واقعہ شق صدر کا صحابہ نے بھی بیان نہیں کیا، یہ خود نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ آقا کریم گویا یہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت میرا سینہ چاک کیا گیا میں دیکھ رہا تھا، میرا دل نکالا گیا میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو تشت میں رکھا گیا میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو کوثر و تسنیم سے دھویا گیا میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو واپس سینے میں رکھا گیا میں دیکھ رہا تھا، میرے دل کو سی دیا گیا میں دیکھ رہا تھا، سینہ جو چاک تھا وہ سی دیا گیا میں دیکھ رہا تھا۔ تو آقا کریم نے بتایا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی زندگی اور حیات کے لیے دل کی دھڑکنوں کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ دل میرا باہر پڑا ہے اور میں پھر بھی سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ رب کریم نے مجھے وہ مقام دیا کہ دل باہر پڑا ہے لیکن میں پھر بھی اس سارے منظر کو دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ شق صدر کی ایک حکمت میں عرض کر دوں، وہ حکمت جو حضرت غزالی زمان نے لکھی، کیونکہ لوگ ہر بات کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا نظریہ یہ ہے، میرا خیال یہ کہتا ہے۔ اپنے خیال کو ایک سائٹ پر رکھو، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، عقلوں کو حضور کے قدموں پہ قربان کر دو، بات وہ کرو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے منافی نہ ہو۔ مثلا بعض لوگوں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کو جو زمزم اور کوثر و تسنیم سے دھویا گیا تو معاذ اللہ اس کی وجہ کیا تھی کہ کوئی میل کچیل تھا؟ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد سید شاہ کاظمی آپ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں، یہ مسئلہ نہیں تھا کہ قلب اطہر میں کوئی کجی تھی، کوئی میل تھی معاذ اللہ کہ جس کو کوثر و تسنیم سے زمزم سے دھویا گیا۔ فرمایا اصل مسئلہ یہ تھا، زمزم کا اعزاز ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جاری ہوا، کوثر و تسنیم کا اعزاز ہے کہ وہ جنتی نہریں ہیں۔ رب چاہتا تھا ان کو ایک اور اعزاز بھی ملے کہ یہ میرے نبی کے قلب کو مس کرے، قلب اطہر کو چھو کر ایک اور اعزاز بھی ان کے حصے میں آ جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج کے لیے روانہ ہوئے تو عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے، فرمایا جبریل میں جا تو رہا ہوں، تصدیق کون کرے گا؟ کون تصدیق کرے گا اس واقعے کی؟ لوگ اس کو عقل کے ترازو پر تولیں گے، جس طرح آج بھی کئی لوگ وہ اپنے آپ کو جو نام نے ہاتھ سکالر ہیں لبرل زدہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ تمہاری سمجھ کہاں کہاں، رب کا پیغام لفظ سبحان سے شروع کر کے یہی تو بتایا کہ سبحان وہ ذات جس نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا، سبحان وہ ذات جس نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگایا، سبحان وہ ذات جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کو جنت کا باغ بنایا، سبحان وہ ذات جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پہ دمبا جنت سے بھیجا، سبحان وہ ذات جس نے موسیٰ علیہ السلام سے طور پر کلام کیا، سبحان وہ ذات جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، وہی سبحان ذات کہہ رہی ہے کہ میں نے بلایا ہے، سفر معراج میں نے کروایا ہے، اور سبحان ذات کے اندر کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں ہے۔ تو یہ علم میں تھا کہ لوگ اس کو عقل کے ترازو پر تولیں گے کہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، تو حضور نے فرمایا جبریل تصدیق کون کرے گا؟ عرض کیا آقا کوئی اور کرے نہ کرے، صدیق اکبر ضرور کریں گے تصدیق۔ لہٰذا صدیق سے صدیق اکبر کا جو سفر ہے وہ معراج کی رات مکمل ہو جاتا ہے۔ صدیق تو آپ پہلے بھی تھے، واقع معراج النبی کی تصدیق کر کے صدیق اکبر کے منصب پر فائز ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سفر معراج میں کثیب احمر کے قریب سے گزرا جو سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، اس میں کیا تھا؟ فرمائے اس میں نے کیا دیکھا کہ اذا مررت بقبر موسیٰ فرأیتہ ویصلی قائما فی قبرہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ جو سرخ ٹیلا ہے وہ اصل میں قبر موسیٰ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کس طرح تھے؟ براق پر بیٹھے تھے، اور براق وہ سواری ہے جو برق سے ہے، اور برق بجلی کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ وہ سواری جس کی رفتار بجلی کی جیسی تھی، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس سواری کا قدم جاتا تھا۔ اس سواری پر نبی علیہ السلام بیٹھ کر مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب آپ تصور کیجئے ایک آدمی موٹر وے پر یا عام سڑک پر سفر کرے، گاڑی اس کی چوتھے گیئر میں ہو،
وہ تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہو، برسوں پرانا شناسا سڑک کے کنارے کھڑا ہو تو نظر دھندلا جاتی ہے، وہ پہچان نہیں سکتا۔ آقا کریم کسی دنیا کی گاڑی پر نہیں ہے، براق پر ہے، اتنی تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے جہاں نظر دھندلا جاتی ہے، اتنی تیزی سے گزرتے ہوئے ہماری نظر دھندلا جاتی ہے، لیکن وہ نگاہ نبوت ہے۔ جس نے قبر ہی نہیں دیکھی، قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور صرف موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، یہ بھی دیکھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ فرمایا وہ کھڑے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں پھر حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہاں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہم کیا آپ کو سنائیں گے اور کیا لکھیں گے جو ہمارے بزرگوں نے لکھا۔ فرماتے ہیں لفظ کیا ہیں حدیث کے، اذا مررت بقبر موسیٰ فرأیتہ یصلی، جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو وہ صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں صلاۃ کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے نماز پڑھنا، تو یہ معنی بھی ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ معنی ٹھیک ہوگا، صلاۃ کا معنی نماز۔ آپ فرماتے ہیں لیکن فرماتے ہیں میرے نزدیک یہاں صلاۃ کا معنی درود زیادہ مناسب ہے۔ کیسے؟ فرمایا فَإِنَّ رَبَّكَ اِذَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ مُوسَىٰ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَائِمًا فِي قَبْرِهِ، جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو یصلی کا معنی نماز ہو تو ٹھیک، لیکن زیادہ مناسب ہے کہ یصلی کا معنی درود کیا جائے۔ فرمایا جب میں وہاں سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام ہاتھ باندھ کر مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مائے علیہ سنت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچے اور مسجد اقصیٰ پر سفر معراج کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہاں کیوں گئے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاہمان اول و آخر، دست بستہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو پہلے آئے ہیں وہ سارے پیچھے کھڑے ہیں، اور جو بعد میں تشریف لائے وہ مصلی پہ کھڑے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اول و آخر کا معنی سمجھایا جا رہا تھا۔ میں آپ کو مثال دے کر عرض کرتا ہوں، دیکھیے حضرات پرکار کے ساتھ دائرہ بناتے ہیں نا، تو آپ یہ بتائیے کہ دائرہ ایک تو ہے نا سوئی جس کو سینٹر میں رکھتے ہیں، پھر ہے پینسل کے ساتھ دائرہ جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں ختم بھی وہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو دائرے کی ابتدا ہے وہ دائرے کی انتہا بھی وہی ہے، جو دائرے کا آغاز ہے دائرے کا اختتام بھی وہی ہے، جو دائرے کا اول ہے دائرے کا آخر بھی وہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایاہمان اول و آخر، کیا مطلب؟ فرمایا آقا کریم کو مصلی پر کھڑا کر کے پیغام یہ دیا گیا، آئے تو یہ بعد میں ہے، آئے یہ بعد میں ہے، سب سے آخر میں، لیکن سب سے آگے کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ جو دائرہ نبوت ہے، دائرہ نبوت کا اول بھی یہی ہے، دائرہ نبوت کا اختتام بھی یہی ہے، دائرہ نبوت کا آغاز بھی یہی ہے، دائرہ نبوت کی انتہا بھی یہی ہے، دائرہ نبوت کا اول بھی یہی ہے، اور دائرہ نبوت میں خاتم النبیین بھی یہی ہے۔ اچھا اب یہاں پھر میں نوجوانوں کو بالخصوص مخاطب کروں گا۔ ایک سوال آج لبرل زدہ طبقہ کرتا ہے کہ بھائی یہ جو پہلا مرحلہ ہے اس کا ذکر تو قرآن میں ہے، باقی کا ذکر کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ قرآن نے باقی مرحلوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اگرچہ والنجم اذا ہوا کی تفسیر میں ذکر ہے، لیکن تفصیلی ذکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا، لیکن اس کا جواب سن لیں کہ مسجد اقصیٰ تک کا ذکر کیوں ہے، باقی مرحلوں کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں؟ حضرات اللہ کے علم میں تھا کہ جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے اور اس کو بیان کریں گے تو کافر سوال کریں گے، کافر سوال کریں گے، اور آقا کریم ان سوالوں کا جواب دیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے، کافروں کے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے، وہ انکار نہ کر سکیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کافروں نے سوال تو وہی کرنا تھا جو چیز انہوں نے دیکھی ہے۔ نبی علیہ السلام ان سے فرماتے کہ میں آسمانوں میں گیا ہوں، تو وہ کیا سوال کرتے؟ آسمان تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ سرکار فرماتے کہ میں سدرہ پر گیا، تو سدرہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں، وہ سدرہ کے متعلق کیا سوال کرتے؟ آقا کریم فرماتے کہ میں لامکان کی بلندیوں میں گیا،
تو وہ کیا سوال کرتے؟ انہوں نے لامکان کی بلندیاں نہیں دیکھی، جو انہوں نے دیکھا تھا اتنا بیان کیا۔ فرمایا اتنا اگر تمہاری عقل میں آ گیا تو اگلے مرحلے بھی تمہاری عقل میں آ جائیں گے۔ تو آقا کریم نے قریش مکہ سے کہا کہ میں آج رات مسجد اقصی میں گیا اور واپس بھی آیا۔ انہوں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، وہ تو 3 دن کا سفر ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ میں رات کو گیا بھی اور واپس بھی آیا۔ وہ سب سے پہلے اٹھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ پتہ ہے آپ کے دوست کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ میں آج کی رات مسجد اقصی گیا بھی اور واپس بھی آیا۔ حضرات سنیے ایمان کا معیار کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اوقال ذالک، یہ بات سرکار نہیں فرمائی ہے؟ کہاں بالکل آپ کے نبی کہتے ہیں۔ فرمایا میں نے نہیں سنی، تم کہہ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ میں آج رات مسجد اقصی گیا، تو سنو اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ کہی ہے۔ ابو بکر یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ فرمایا یہ تو معمولی بات ہے، ہم تو اس سے بڑی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ صبح و شام جبریل آسمان کی خبریں لاتے ہیں، ہم نے تو جبریل کو کبھی نہیں دیکھا۔ آقا کریم نے فرمایا جنت ہے ہم نے کب دیکھی ہے، جہنم ہے ہم نے جہنم کب دیکھی۔ آقا کریم نے فرمایا اللہ ہے تو ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو آقا کریم اگر فرما رہے کہ میں مسجد اقصی تک گیا، میں نے نہیں سنا سرکار کی زبان سے، تم کہہ رہے ہو، تو اگر یہ بات حضور نے فرمائی ہے تو بالکل سچ فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد اقصی تک کا سفر بیان کیا تو حضرات سنیے، قریش مکہ نے سوال کیا اگر آپ مسجد اقصی گئے ہیں تو بتائیے کہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں۔ میں ایک بات عرض کر دوں اگر آپ ناراض نہ ہوں، چھوٹی ذہنیت کے لوگ چھوٹے چھوٹے سوال ہی پوچھتے ہیں۔ اچھا بتاؤ تمہارے نبی کو اس بات کا علم ہے؟ آج بھی پوچھتے ہیں۔ اچھا اگر علم غیب ہے تو بتاؤ اس بات کا علم ہے؟ انہوں نے بھی یہی سوال کیا، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، بنی کیسی ہوئی ہے، پلر کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں۔ تو سرکار کھڑکیاں دیکھنے تو نہیں گئے تھے، دروازے گننے تو نہیں گئے تھے، وہ تو نبیوں کی امامت کروانے گئے تھے، اور وہاں تو عظمت رسول کا وہ جلسہ تھا جہاں نبیوں نے خطبے دیا آقا کریم کی شان میں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تأمل کا اظہار کیا، کیونکہ دیکھیے کوئی 40-50 سال بھی ایک آدمی ایک مکان میں رہے، آپ اس کو فوراً کہ تیرے مکان کی کھڑکیاں کتنی ہیں وہ نہیں بتائے گا، وہ پہلے گنے گا، ہو سکتا ہے پھر بھی غلط بتائے۔ تو بتائے کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں۔ آپ نے تأمل کیا، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جاؤ، سارے پردے اٹھاؤ، مسجد اقصی کو نگاہ رسول کے سامنے کرو۔ اللہ اور میرے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرو، اے حبیب آپ مسجد اقصی کو دیکھیے، یہ پوچھتے ہیں دروازے کتنے ہیں، آپ بتائیں دروازے کتنے ہیں۔ یہ کھڑکیوں کا پوچھتے ہیں، آپ کھڑکیاں بتائیے۔ یہ پلر کا، ستون کا پوچھتے ہیں، آپ بتائیں ستون کتنے ہیں۔ حبیب مجھے یہ تو گوارا ہے کہ میں سارے پردے اٹھا کر مسجد اقصی آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھوں، یہ مجھے گوارا ہے، یہ گوارا نہیں کہ قیامت تک آپ کے علم پر کوئی انگلیاں اٹھاتا رہے۔ کہ نبی علیہ السلام کو مسجد اقصی کے دروازوں کا پتہ نہیں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں سفر معراج کا دوسرا مرحلہ آسمانوں کی طرف بلند ہوا، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، 7 آسمانوں میں مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جس آسمان پہ بھی پہنچا جبریل نے اس آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سوال ہوا من ھذا، کون ہے؟ جبریل آپ کے ساتھ کون ہے؟ من معک، ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا سوال خود آئے یا بلایا گیا ہے؟ فرمایا خود نہیں آئے، بلایا گیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو معراج کا علم نہیں تھا، اگر علم تھا تو سوال کیوں کر رہے تھے؟ سوال یہ ہے کہ کیا وہ جبریل کو نہیں جانتے تھے؟ جبریل تو سردار ہیں فرشتوں کے، لیکن جبریل امین کا نام سن کر بھی دروازہ نہیں کھلا۔ انہوں نے پوچھا ساتھ کون ہے؟ فرمایا ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو دروازہ کھل گیا۔ پھر غزالی زمانہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی، آپ فرماتے ہیں اصل میں جبریل کے نام پر بھی یہ دروازہ نہیں کھلا، آقا کریم کے نام پر کھلا، کیونکہ یہ وہ دروازہ نہیں تھا جس سے جبریل آتے جاتے تھے۔ تو کیا تھا؟ فرمایا یہ وی آئی پی گیٹ تھے،
خاص الخاص دروازے تھے جو صرف معراج کی رات کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنائے، اور اس کی جو چابی تھی، اس کی جو مفتاح تھی، اس کی جو کی تھی، وہ نام محمد تھا۔ فرمایا جیسے ہی جبریل میرے حبیب کا نام لے تو دروازہ کھول دینا۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ خود آئیں کہ بلایا گیا ہے؟ فرمایا یہ شان بھی واضح ہو، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ فرمایا خود نہیں آئے، رب نے بلایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر سدرۃ المنتہا، اس مقام پر میں پہنچا۔ قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ کس چیز نے؟ جس نے ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ کیا تھا جس نے سدرہ کو ڈھانپا ہوا تھا؟ قرآن بتا رہا ہے کہ سدرہ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ کس نے؟ مفسرین نے لکھا، فرمایا وہ فرشتوں کا ہجوم تھا، وہ فرشتوں کا رش تھا۔ سدرۃ المنتہا جو جبریل امین کا آخری ٹھکانہ ہے، فرشتوں کا رش تھا۔ اتنا رش تھا کہ فرشتوں کے رش کی وجہ سے سدرہ پر اتنا رش کے قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اتنا رش تھا۔ کیوں آئے تھے فرشتے؟ جواب سنیے، کہتے ہیں وہ فرشتوں کا ہجوم اس لیے تھا، یہ سارے فرشتے وہ تھے جو اللہ کی بارگاہ میں وقتاً فوقتاً عرض کرتے تھے یا اللہ وہ حبیب تو دکھا جس کے لیے تو نے کائنات بنائی ہے، وہ اپنے حبیب کا دیدار تو کروانا جس کے لیے یہ کائنات بنی ہے۔ ہم بھی عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ ہم گناہگار بڑے ہیں، ایک مرتبہ دکھا تو صحیح وہ سونا جس کے نام پہ مرتے ہم۔ تو وہ سارے فرشتے وہ تھے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا اللہ ہم تیرے حبیب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ رب نے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو سدرہ پہ آ جاؤ، میرا حبیب مہمان پن کرا رہا ہے، جب سدرہ پہ آئیں گے تو تم بھی دیدار کر لینا میرے حبیب کا۔ اب یہ وہ مقام ہے سدرہ جس کو حد فاصل کہتے ہیں۔ اوپر سے جو کچھ سدرہ تک آتا ہے وہ سدرہ سے نیچے نہیں آ سکتا۔ احکام خداوندی کو مقام سدرہ پر فرشتے وصول کرتے ہیں۔ نیچے سے جو کچھ اوپر جاتا ہے وہ سدرہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سدرہ حد فاصل ہے، یہ ایک اصول ہے اور قانون ہے۔ آپ سیرت اور تاریخ کی اور مفسرین نے جو لکھا پڑھیں گے کہ جو اوپر جو کچھ ہے وہ سدرہ سے نیچے نہیں آ سکتا، جو نیچے ہے وہ سدرہ سے اوپر نہیں جا سکتا۔ لیکن رب نے بتایا کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ جب میں چاہوں تو اس کو سدرہ سے اوپر بھی لا سکتا ہوں، جب چاہوں تو سدرہ سے نیچے واپس بھی بھیج سکتا ہوں۔ اب یہاں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تم مجھے مسجد اقصیٰ لے گئے، میں تمہارے ساتھ گیا، تم آسمانوں میں لائے، تم نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا، میں نے کیا، اب تم میرے ساتھ آگے چلو۔ جبریل کہتے ہیں یہ میرا آخری مقام ہے، یہ میرا آخری مقام ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے۔ میں اگر ناخن کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ حضرات میں اپنی بات نہیں کرتا، میں پھر کہتا ہوں کہ ہم بزرگوں کی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے اہل سنت کے ایک جید عالم دین تھے، خطیب تھے، سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خوبصورت بات یہاں لکھی۔ آپ فرماتے ہیں جبریل تو نہیں گئے، حالانکہ نوری فرشتوں کے سردار ہے، انہوں نے کہا کہ سدرہ میرا آخری مقام ہے، حکم ربی ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اللہ کا حکم تھا وہ آگے نہیں گئے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤ، جبریل کہتے ہیں کہ اگر میں آگے بڑھا تو میرا وجود جل جائے گا، ناخن کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ فرماتے ہیں بتاؤ حضور کا لباس سدرہ سے آگے گیا یا نہیں گیا؟ وہ کپڑے کی دستار جو نبی علیہ السلام نے سر انور پر باندھ رکھی تھی وہ گئی یا نہیں گئی؟ وہ چمڑے کے نالین جو آقا کریم کے قدمین مبارک میں تھے وہ آگے گئے یا نہیں گئے؟ فرماتے ہیں لباس چلا گیا، وہ نہیں جلا، دستار چلی گئی، وہ نہیں جلی، نالین اقدس چلے گئے، وہ نہیں جلے۔ کیوں؟ فرمایا رب نے فرمایا حبیب کپڑا نہیں دیکھ رہا، میں چمڑے کے نالین نہیں دیکھ رہا۔ اگر یہ فقط کپڑا ہوتا تو جل جاتا، فقط چمڑا ہوتا تو جل جاتا۔ حبیب میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ کپڑا یا چمڑا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کس کے دامن سے لپٹ کر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں نے تو وجود مصطفیٰ سے لپٹا ہوا دیکھا ہے، حبیب تیرے وجود سے لپٹ کر آ رہے ہیں، لہٰذا نہیں جلیں گے، لباس نہیں جلے گا، دستار نہیں جلے گی، نالین چمڑے کے نہیں جلیں گے، سدرہ سے آگے گزر گئے۔
اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سدرہ سے آگے بڑھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے حجابات عظمت تھے، میں ان پردوں سے گزرتا گیا، وہ ہزاروں پردے تھے، اور صدا کیا تھی؟ ادنو منی، میرا اپنا ذوق ہے، میں چشتی سلسلے میں چونکہ بیت ہوں، ادنو منی کا پنجابی میں پتہ ہے کیا ترجمہ ہے؟ سونیا نیڑے آ، حبیب قریب آؤ۔ حضور فرماتے ہیں یہ ہزاروں مرتبہ میں نے یہ آواز سنی، ادنو منی، میں قریب ہوتا گیا، حجابات عظمت سے گزرتا گیا۔ وہ حجابات عظمت کیا تھے؟ وہ اللہ کی صفتوں کے پردے تھے، اور آقا کریم فرماتے ہیں میں اللہ کی جس صفت کے پردے سے گزرتا، اللہ کی اس صفت کا مظہر بن کر گزرتا۔ صفت کریم کے پردے سے گزرا تو صفت کریم کا مظہر بن کر، صفت غفار کے پردے سے گزرا تو صفت غفار کا مظہر بن کر، اللہ کی صفات کا مظہر بنتے ہوئے آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ منزل آئی دنا فتدلا، قریب ہوئے پس اور قریب ہوئے۔ اب تھوڑا مشکل ہے، میں آسان کرتا ہوں۔ دنا قریب ہوئے، فتدلا پس اور قریب ہوئے، معنی دونوں کا ہے قریب ہونا۔ تو قرآن ایک مرتبہ کہہ دیتا دنا قریب ہوئے، بات سمجھ آ جاتی، دو مرتبہ کیوں کہا؟ دنا قریب ہوئے، فتدلا بس اور قریب ہوئے، دو مرتبہ قرآن نے کہا۔ حضرات سمجھیے گا بات، کیونکہ اصل میں یہ دو فعل بیان ہو رہے ہیں، ایک کا قریب ہونا نہیں ہے، دو کا قریب ہونا ہے۔ دنا قریب ہوئے، کون؟ آقا کریم۔ فتدلا خود رب بھی قریب ہوا۔ اچھا کتنے قریب ہوئے؟ پھر انہی الفاظ میں دیکھتے ہیں دنا فتدلا، دنا میں 3 حرف ہیں، تدلا میں 4 حرف ہیں۔ علماء جانتے ہیں یہ اصول ہے، لفظ زیادہ ہوں تو معنی میں کثرت ہوتی ہے، لفظ کم ہو تو معنی میں قلت ہوتی ہے۔ دنا 3 حرف قریب ہوئے، تدلا 4 حرف اور زیادہ قریب ہوئے۔ دنا میں جتنا قرب ہے اس سے زیادہ قرب تدلا میں ہے۔ دنا کا معنی سرکار قریب ہوئے، تدلا کا معنی اللہ قریب ہوا۔ دنا سرکار جتنے قریب ہوئے، تدلا اللہ اس سے زیادہ اپنے حبیب کے قریب ہوا۔ کیونکہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہاں سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ، کتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ عربوں کا دستور تھا جب 2 قبیلے صلح کرتے تھے نا تو 2 کمانے ملا کر ایک تیر چھوڑتے تھے، وہ بتاتے تھے ہمارا کتنا قرب ہے، یاری ایک ہی ہے، دوستی ایک ہی ہے۔ تو قرآن نے مثال دی 2 کمانوں سے، فرمایا اتنا قرب، اور پھر یہ کہہ کے کہا او ادنا، فرمایا کوئی پیمانے لے کر نہ بیٹھ جانا کہ 2 کمانوں کو ماپ کے دیکھتے ہیں کتنا قرب تھا۔ او ادنا فرمایا اس سے بھی کم تھا، اس سے بھی کم تھا۔ کتنا تھا؟ فرمایا یہ صرف خدا جانتا ہے کتنا قرب تھا۔ کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی؟ فرمایا بس ہم نے جو وحی کی جو باتیں ہوئی وہ بھی پردے میں ہیں، محب اور محبوب میں کیا باتیں ہوئی یہ خدا جانتا ہے۔ لیکن ایک سوال جو آج لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سارا سفر ہوا کیسے؟ میں مثال سے عرض کرتا ہوں، اتنا وقت لگا حضرات، صرف اتنا وقت لگا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں سفر معراج سے سارا سفر لامکان کی بلندیوں کا کر کے واپس آ گیا، بستر اسی طرح گرم تھا بھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پانی سے وضو کیا وہ پانی اسی طرح جاری تھا، اور نبی علیہ السلام جس دروازے سے تشریف لے گئے اس کی کنڈی حرکت میں تھی، ابھی ہل رہی تھی، حضور واپس آ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو درخت کی ٹہنی سے نبی علیہ السلام کا سر مبارک ٹکرایا، دستار ٹکرائی، وہ ٹہنی ہل رہی تھی، حضور واپس آئے۔ کیسے ہوا یہ؟ کیسے ہوا کہ اتنا طویل سفر ہے اور جو جس طرح چھوڑا تھا اسی طرح ہے؟ اس میں ہمارے علماء ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ گھڑی ہے نا، اس گھڑی میں آپ سیل ڈالیں تو یہ چلتی ہے، آپ سیل نکال دیں تو یہ رک جاتی ہے۔ اس وقت ٹائم ہے 9:15، اب آپ سیل نکال دیں تو گھڑی رک جائے گی، 2 گھنٹے بعد آپ سیل ڈالیں تو یہ 11:15 سے تو نہیں چلے گی، کہاں سے چلے گی؟ 9:15 سے۔ کیوں؟ کیونکہ جو سیل ہے وہ گھڑی کی جان ہے۔ آپ نے گھڑی کی جان نکال لی، گھڑی جہاں تھی وہاں رک گئی، اور جب وہ سیل واپس ڈالا وہ جان واپس آ گئی گھڑی کی، تو جہاں رکی تھی وہیں سے چلے گی۔ آقا کریم جانے کائنات ہے، آقا کریم روح کائنات ہے، آقا کریم مرکز کائنات ہے،
آقا کریم وجہ تخلیق کائنات ہے، آقا کریم منشأ کائنات ہے، آقا کریم نظام کائنات ہے، آقا کریم نقطہ کائنات ہے۔ جانے کائنات معراج کی رات جب اس جہان سے نکل کر اس جہان میں گئے تو جو چیز جہاں تھی وہاں رک گئی، اور جانے کائنات جب وہاں سے یہاں واپس آئے تو جو جہاں رکا تھا وہیں سے چلنا شروع ہو گیا۔ پھر اس سفر معراج پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو تحفہ کیا لائے؟ نماز۔ فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دین کا ستون ہے۔ اب ہم واقعہ معراج النبی کو تو سنیں، لطف بھی اٹھائیں، لیکن جو حضور تحفہ لائے ہیں، جو آقا کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دین کا ستون ہے، اور جو شعار اسلام میں سے ہے کہ فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو اس نماز کو ہم نہ پڑھیں تو ہم نے معراج کو سننے اور معراج کو خراج عقیدت پیش کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ آقا کریم نے زبانیں لٹکی ہوئی دیکھی، کس کی؟ غیبت کرنے والے۔ آقا کریم نے غلاظت کھاتے ہوئے دیکھا، کس کو؟ بے حیائی پھیلانے والے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کچلتے ہوئے دیکھے، کن کے؟ جو نمازیں چھوڑتے ہیں۔ آقا کریم نے پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو دیکھے، کن کے؟ جو سود کھاتے ہیں۔ اور زبان اور کینچیوں کے ساتھ زبانیں اور ہونٹ کٹتے دیکھے، کن کے؟ جو واز کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، بے عمل وائزین کے۔ تو معراج النبی کا یہ پہلو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم واقع معراج النبی کی عظمتوں کو سنتے ہیں تو اپنی زندگی کے اندر ہمیں وہ نظام بھی نافذ کرنا چاہیے جس نظام کی خبر آ کر آقا کریم نے دی کہ جہاں جنت کے مشاہدات ہیں، بلال حبشی کو دیکھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا، مولا علی المرتضیٰ کا محل دیکھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا، وہاں جہنم کے مشاہدات بھی ہیں۔ آقا کریم نے خبر دی کہ اگر تم اپنی زندگی کے اندر ان برائیوں سے نہیں بچو گے تو پھر جہنم میں تمہارا یہ حال ہوگا۔ آخری بات، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بھی صحابہ بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ آج جنت میں کون داخل ہوا؟ کون داخل ہوا جنت میں؟ جنت دیکھنے کی بات نہیں کی، جنت میں کون داخل ہوا؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر اٹھ کر کھڑے ہونے لگے تو میں ڈر گیا۔ 15 سال ان کی عمر تھی، ابھی وہ بچے تھے، تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا بات کر دیں، تو میں پکڑ کر ان کو بٹھانے لگا، لیکن وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا حضور میں جنت میں داخل ہوا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کی نہروں سے کس نے پانی پیا؟ جنتی۔ عرض کیا حضور میں نے پیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا میں نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھ لیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا حضور 15 سال ان کی عمر ہے، یہ فرما رہے ہیں میں جنت میں داخل بھی ہوا ہوں اور میں نے جنت کی نہروں سے پانی بھی پیا، تو حضور یہ کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا عبداللہ ابن عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرات بس یہ بات سنیے، معیار ایمان دیکھیے، اور بات میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا حضور اصل میں نہیں داخل ہوا جنت میں، نہ میں نے جنت کی نہروں سے پانی پیا، لیکن آقا مجھے یاد ہے جب آپ معراج سے واپس آئے تھے آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا ہوں، جنت کی نہروں سے پانی پیا۔ آقا ہمیں آپ کی زبان پر اتنا یقین ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو گویا ہم داخل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت کی نہروں سے پانی پیا تو ہمیں آپ کی زبان پر اتنا کامل یقین ہے کہ گویا ہم نے وہ پانی پی لیا، تو میں نہیں گیا، ہمیں آپ کی زبان پر کامل یقین ہے گویا میں جنت میں داخل بھی ہو گیا، جنت کی نہروں سے پانی بھی پی لیا۔ تو آقا کریم نے فرمایا اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو وہ جنتیوں والے اعمال بھی رکھ دیے، فرمایا جہنم سے بچنا چاہتے ہو جہنمیوں والے اعمال بھی دکھا دیے، اور واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر دی کہ جتنے نبی آتے رہے توحید کی گواہی تو ہر نبی دیتا تھا، سوال ہوتا تھا جس خدا کی توحید کی بات کرتے ہو دیکھا بھی ہے اس خدا کو؟ تو ہر نبی یہی کہتا رہا کہ نہیں دیکھا، لیکن ہونے کا یقین ہے۔ کسی نے کہا کہ کشتی بنانے کا حکم تو اسی نے دیا، کسی نے کہا کہ اسی نے تو دست قدرت سے تخلیق کیا، کسی نے کہا کہ اسی تو نار نمرود کو اسی نے ٹھنڈا کیا، کسی نے کہا کہ چھری کو چلنے سے اسی تو روکا تھا، کسی نے کہا کہ طور پر ہم کلامی کا شرف تو اسی نے بخشا۔ تو ہر نبی یہی کہتا رہا ہم نے خدا کو نہیں دیکھا۔ توحید کی گواہی مکمل ہوئی ذات مصطفیٰ پر جب آقا کریم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، تو صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے دیکھا ہے؟ اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟
ہر نبی تو یہی فرماتے رہے کہ میں نے نہیں دیکھا، تو سرکار آپ نے دیکھا، فرمایا میرے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا، اور توحید کی گواہی میری ذات پر مکمل ہوگی۔ گواہی تب مکمل ہوتی ہے جب دیکھ کر دی جائے۔ فرمایا وہ صاحب نے اللہ کی توحید کی گواہی دی، دیکھا کسی نے نہیں تھا۔ آقا آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے، میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ کب؟ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے معراج کی رات اپنے رب کو بہترین صورت کے اندر دیکھا ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے واقع معراج النبی کی عظمتوں کو سمجھنے کی، مقامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پیغام ہے واقع معراج النبی کا اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔